Assalamu alaikum. Please subscribe our channel and press the bell icon for further videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، پوری قوم پریشانی کا شکار ہے، مصیبت اور دکھ کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں دو طبقے ایسے ہیں یقیناً جن کی ہمدردیاں اس قوم کو بہت زیادہ مطلوب ہیں۔ ایک طبقہ ڈاکٹرز اور حکماء کا ہے اور دوسرا طبقہ تاجروں کا ہے۔ یہ تینوں طبقے بہت محترم طبقے ہیں۔ آج میں نے سوچا میں ان دوستوں کے لیے دعا ہی کر لوں اپنے دل سے، یا اللہ، یہ لوگ جو شب و روز اس قوم کی خدمت میں مصروف ہیں، اللہ ان کو تمام دکھوں سے، تمام آفات سے محفوظ فرما دے۔ خصوصاً ڈاکٹرز کا طبقہ جو دن رات اپنے محدود وسائل کے ساتھ اس کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے اس سے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال میں اپنے شب و روز صرف کر رہے ہیں، اور قابل تحسین ہے وہ حکماء کرام جو انتہائی کم خرچ طریقوں سے اس قوم کو طبی مشورے دے رہے ہیں، اور قابل تعریف ہے وہ تاجروں کا طبقہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں اپنے گوداموں کے منہ کھول دیے ہیں اور ضروریات زندگی کی اشیاء قوم تک فراوانی کے ساتھ میسر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ تاجر بھائیوں، جو مال آپ اللہ کی رضا کے لیے کھلم کھلا منڈیوں میں لا رہے ہیں، آسانی سے لوگوں تک ضروریات زندگی پہنچ رہی ہیں، اور اپنے مال میں سے غرباء اور مساکین کا بھی آپ حق ادا کر رہے ہیں، یقیناً یہی وہ محنت اور کاوش ہے جو اہل توحید کا سرمایہ ہے، جو ان کا بینک بیلنس ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا یہی اجر ہے۔ تو ایک اور التماس میں ڈاکٹر حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک مریض بڑا دور دراز سے سفر کر کے بیچارہ آتا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی آنکھ کے درد کا مریض ہے، کسی کو کوئی اور تکلیف ہے، بخار کی حالت میں جب وہ چلتا ہے، تو اللہ کے لیے آپ اپنی فیس، اپنا معاوضہ اللہ سے لیں۔ کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں یہ 1500 2000 فیسیں جو ہیں یہ بہت پریشان کن ہیں۔ آپ سمجھیں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو بہترین ماحول میں رزق عطا فرمایا ہے، آپ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اللہ کی مخلوق پہ رحم فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ آپ دیکھو ایک بندہ ہے، اس کی کمر کے درد کا مسئلہ ہے، اس کی موڑوں کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے اس کو، یا کوئی اور بندہ ہے اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، دل کے درد کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ پہلے تو وہ آپ دیکھیں اس کی پریشانیوں کو، پہلے وہ اپنی گاڑی کے کسی کا بندوبست کرے گا، گاڑی پہ آپ کے وہاں پہنچے گا،
پھر آپ کی 1500 یا 1000 جتنی بھی فیس ہے وہ پے کرے گا، پھر انتظار کی زحمت کو برداشت کرے گا، پھر اس کے ٹیسٹ ہوں گے۔ اللہ کے بندو، اتنے ہزاروں روپے خرچ کر کے اب اس کی دوائی کا سلسلہ شروع ہوگا، اور بہت سے ڈاکٹر بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ دوائیں بلا ضرورت لکھ دیتے ہیں، بلا ضرورت ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غریب آدمی جس کی 700-800 دہاڑی ہے یا 1000 روپیہ دہاڑی لیتا ہے وہ اپنی ساری دولت دے کر بھی آخرکار تھک ہار پہ علاج کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو میں یہ ساری قوم کے ان محسنوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ مہربانی فرما کر اپنی فیس کو کم کر دیں اور اللہ سے اس کا اجر لیں، اللہ سے اس کا اجر لیں۔ قوم کے ساتھ آپ جتنا ہمدردی کا رویہ اختیار کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہمدردی کا، آپ کے ساتھ رحمت کا رویہ اختیار کرے گا۔ آپ دیکھیں، اب ہم سنتے ہیں کہ سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی آج جو ہے نا فیس ہم نے بڑھا دی ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو۔ اللہ کے بندے، آپ یہ تو سوچیں، آپ تو 1500 روپیہ ایک مریض سے وصول کر رہے ہیں، یا آپ 2000 وصول کر رہے ہیں، اس بیچارے کے ذرائع آمدنی کیا ہے؟ اس کے گھر میں دال نہیں پک رہی، اس کے بچے جو ہیں وہ باپ کے بیمار ہونے کی وجہ سے روٹی کھانے کو محروم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا ان باتوں پر بھی آپ حضرات غور کر لیں، اپنی فیسوں کو مناسب حد تک لائیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بہت ہی سیریس مریض ہے تو پھر اس کو ڈبل فیس پے کرنی پڑتی ہے، 1500 ہے تو 3000 دینی پڑتی ہے، 1000 فیس ہے تو اس کو 2000 دینا پڑتا ہے، اور وہ ڈبل فیس دے کر اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس آج وقت ہے، باقی یہ دنیا کی زندگی اس کے اندر رہتے ہوئے ہمارے دل تو کبھی نہیں بھریں گے۔ اللہ نے خود فرما دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ بہت مال آ جائے، بڑی دولت آ جائے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس اس سے بڑی گاڑی آ جائے، اس کے پاس فلاں کمپنی کی گاڑی ہے، میرے پاس اس سے اچھی آ جائے، یہ حرص مال کی، دولت کی، یہ ختم نہ ہوگی حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے۔ تو میرے محترم آپ یہ دیکھیں، یہ ساری دولت، اس سے آپ نے کوٹھیاں بنا لی، بنگلے بنا دیے، کروڑوں روپے کی آپ نے جائیداد بنا لی، کس کے لیے بنائی؟ اپنی اولاد کے لیے بنائی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بڑے نام کے ساتھ رہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ دولت، یہ ہمارا مال، یہ ہمارے کام کس طرح آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا مال صرف اتنا ہی ہے جتنا وہ کھاتا ہے، جتنا وہ پہنتا ہے، اور جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ مال اس کا جمع ہے۔ تو میں اس اپنے پیغام کے ذریعے اپنے محترم جناب ڈاکٹر صاحبان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ مہربانی کر کے اپنی فیسوں کے معاملے پر مریضوں پہ بوجھ کم کر دیں۔ تاجروں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنا جائز منافع حاصل کریں اور اپنے ذخیرہ کردہ مال کو عوام کے لیے کھلے دل کے ساتھ کھول دیں تاکہ کوئی اللہ کا بندہ بھوکا نہ سوئے۔ اور اسی طرح حکمات کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنے مطب پر، اپنے دواخانوں پر آس لے کر آنے والے مریضوں کے ساتھ وہی محبت و شفقت کا مظاہرہ کریں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ مجھ سمیت اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر عزیز شان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔